الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہ دنیا تمام برائیوں کی آماجگاہ تھی۔ اس دنیا کے اندر ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی۔ عرب کے سماج میں کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ملتی نہ ہو۔ بے حیائی، ظلم و جور اور ایک دوسرے کے اوپر یتیم کا مال کھانا، ظلم و بربریت بالکل عام تھی۔ ایسا وحشیانہ نظام تھا کہ کوئی بادشاہت کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بس ایک ہی قانون چلتا تھا عرب کے اندر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حال بے حیائی کا یہ تھا کہ دوسری جگہیں تو کیا، خانہ کعبہ کے اندر لوگ مرد اور عورت بے لباس ہو کر، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ میں۔ یہ حال تھا عرب کا، اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور صرف عرب ہی نہیں، عرب سے لے کر چین تک پوری مشرقی دنیا شرک کے اندر مبتلا تھی۔ ایک روم تھا کہ جس کے اندر عیسائی حکومت تھی، اور وہ اپنے آپ کو توحید کا علم بردار کہتے تھے، لیکن توحید کے سائے میں وہاں بھی شرک پنپ رہا تھا، اور ان لوگوں نے بھی ایک خدا کو چھوڑ کر 3 افراد کے مجموعے کے کنبے کو خدا بنا رکھا تھا اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی عمر 40 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ان حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر پہلی وحی نازل ہوتی تو آپ پر نازل ہوتی اصلاح عقیدہ کی صورت میں، توحید کے اس بات میں، اور شرک کے رد میں نازل ہوتی۔ آپ کے اوپر نازل ہوتی تو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے نازل ہوتی۔ آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و جور کو روکنے کے لیے اور آپس میں انسانی ہمدردی اور اخوت پر ابھارنے والی آیات نازل ہوتی۔ آپ کے اوپر اگر کوئی حکم نازل ہوتا، کوئی وحی پہلی آتی تو ان تمام چیزوں کو لے کر آتی، لیکن رب کائنات نے اللہ کے رسول پر جب پہلی وحی نازل کی تو ان میں سے کوئی بھی حکم ان میں نہیں تھا۔ وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جو سب کا خالق ہے، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم نازل فرمایا، جبکہ پوری دنیا کا حال یہ تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، تعلیم کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم کی روشنی سے ہی یہ ساری برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ علم اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اہم ترین چیز ہے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلا حکم جو نازل فرمایا وہ علم حاصل کرنے کا نازل فرمایا، کہ علم کی روشنی اگر پھوٹے گی تو یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی۔ یہ جو کچھ ہے ہمارا عقیدہ، عمل، معاشرت اور اخلاق کی تمام برائیاں، یہ ساری کی ساری ہماری جہالت کے نتیجے میں ہے۔ جہالت کی تاریکی میں یہ سارے مفاسد پرورش پاتے ہیں۔ جب علم کی روشنی پھوٹتی ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، تکلیف دہ، یہ سب کے سب اندھیری جگہ میں، تاریکی کمرے کے اندر جو ہے یہ وجود اگر آپ کے سامنے ہو، اگر یہ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے کسی تاریک کمرے میں ہو اور اگر وہاں پر روشنی نہ ہو تو آپ وہاں پر ایک بلب جلا دیں، روشنی کر دیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سارے کیڑے مکوڑے اپنا بسیرا اٹھا کر نکل پڑیں گے، ورنہ آپ اگر ان کو مارنے کے لیے الگ الگ انتظام کریں اور الگ الگ کوششیں کریں تو آپ کا وقت بھی لگے گا اور آپ شاید اس میں کارگر بھی نہ ہوں۔
اسی طریقے سے یہ تعلیم ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو یہ سارے مفاسد ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تعلیم ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تمام برائیوں سے بچا کر اخلاق کی بہتری پر انسان کو پہنچا دیتے ہیں. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس پر اہمیت نہیں دے رہے، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ نہیں دلا رہے، تو یاد رکھیے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ انسان جو ہے وہ درختوں کی جڑوں کے اوپر پانی نہ ڈال کر پتوں اور ٹہنیوں پر پانی ڈالتا رہے تو اس سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دیر پا فائدہ آپ کو اس سے حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے اگر آپ کو جڑوں پر پانی ڈالنا ہے، آپ کو مضبوط لاہے عمل تیار کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو ان کو تعلیم میں آگے بڑھانا پڑے گا. یاد رکھیے اس ملک کے اندر بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو 1000 سال سے پیچھے جا رہی تھی، جو برابر کھڑا ہونے تو دور ان کے سائے سے بھی گزرنا ان کے لیے منع تھا کہ اگر وہ اعلیٰ ذات کے سائے کے اوپر سے بھی گزر گئے تو اس کے بھی مجرم ہوا کرتے تھے، اس پر بھی ان کو سزائیں دی جاتی تھی. لیکن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب یہ سنویدھان بنا تو یہ حقوق انہوں نے دلتوں کو دیے کہ تعلیم کے اندر وہ برابر سب کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے اور ایجوکیشن کی لائن میں اپنے آپ کو بڑھائیں گے. میرے برادران وطن، میرے مسلمان بھائیوں، انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا. آج ان کا یہ حال ہے کہ آج وہ سب سے کم تعداد میں ہونے کے بعد بھی اس ملک کے اندر ان کے چیف منسٹر ان کے بن گئے ہیں. آپ چلے جائیے بڑے سے بڑے دفتر کے اندر، وہاں پر آپ کو ان کے ماننے والے ملیں گے، آپ کو وہاں پر ان کے افسران ملیں گے، ان کو سلوٹ کرنے والے اعلیٰ ذات کے ہوں گے. آپ چلے جائیے کسی بھی بڑے محکمے کے اندر، ان کے برادری کا آدمی ہر جگہ موجود ہوگا. ان کے حالت آج یہ ہے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی مورتی کو کسی بھی چوراہے پر لگا دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس مورتی کو وہاں سے ہٹا دے. یہ جو طاقت، یہ جو پاور ہے حاصل ہوئی ہے ان دلتوں کو، وہ تعلیم کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے. انہوں نے ایجوکیشن کی لائن میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا، انہوں نے اپنے بچوں کو IPS PCS افسر بنایا، IAS افسر بنایا. تو آج حال یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر تمام بڑے بڑے دفاتر میں ان کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ تعلیم ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو اوپر کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سربلندی عطا فرمائی ہے وہ اسی ایجوکیشن کی بنیاد پر عطا فرمائی. جب اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر فساد برپا کرے گی، جو دنیا میں آپ کی نافرمانیاں کرے گی، آپ کے احکامات کا کھلواڑ کرے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ نے انسان کو بنایا اور فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کے بتایا کہ بتاؤ فرشتوں ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ. فرشتوں نے فرمایا کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے، جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا ہے ہم وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ ساری چیزوں کے نام. آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتاتے چلے گئے اور انہوں نے علم کی بنیاد پر فرشتوں جیسی مخلوق پر فوقیت حاصل کر لی. تو یہ علم ہے کہ اللہ نے جس کی بنیاد پر تمام مخلوقوں پر، حتیٰ کہ فرشتوں پر، سب سے اعلیٰ مخلوق پر ہمیں جو ہے فوقیت دی، ہمیں اہمیت دی. اگر آج آپ کے پاس میں علم ہوگا تو آپ دنیا کے اندر اعلیٰ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں حکم کیا. قرآن پاک میں جگہ جگہ غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم کیا گیا کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو. دنیا کے اندر اللہ نے جو پوشیدہ چیزیں رکھی ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے غور کرو، تدبر کرو. اللہ کے رسول نے علم حاصل کرنے میں کسی کی جو ہے اپنے اور پرائے کے اندر فرق نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی کسی مہارت میں، کسی فن میں اگر کوئی بھی چاہے وہ پرایا ہے لیکن ماہر تھا تو آپ نے اس کی بھی تعریف کی. اس کی مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں. امیہ بن سلط ایک بہت بڑا شاعر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاعری کی تعریف کی، جبکہ وہ جاہلیت کا شاعر تھا، جاہلیت کے زمانے کا شاعر تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے تعریف کی. تو اس سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کوئی اپنا ہو یا پرایا، اگر اس کے پاس میں ایجوکیشن ہے، علم ہے، اس کے پاس میں ایسا فن ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول میں بھی اپنے دوست اور دشمن کا فرق نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ بدر کے اندر قیدی لائے گئے.
جب وہ قیدی آپ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو اپنے سامنے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہاری سزا ہے، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے اس زمانے کے اندر جب مسلمان غریب تھے، فاقہ کشی کے شکار تھے، مسلمانوں کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، ان حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دے رہے ہیں قیدیوں کو کہ جاؤ اور صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہارا فدیہ یہی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مالی فدیہ لیتے تو ان خستہ حالی میں فاقہ کشی میں گزرنے والے مدینے کے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا، ان کی اکانومی میں ان کو ترقی ملتی، ان کے کام کاج میں انہیں فائدہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقتی فائدے کو نہیں دیکھا، ان سے مالی تعاون نہیں لیا، بلکہ ان سے کہا کہ جاؤ پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے فاقہ کشی کو برداشت کرنا پڑے، پیٹ کو کاٹنا پڑے، علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو ہر ممکن طریقے سے ہمیں ایجوکیشن دینا پڑے گا، ان کے ایجوکیشن کے لیے کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سبق دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، چاہے ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑے، اپنے عیش و آرام کی چیزوں کو کم کرنا پڑے، اپنے خرچوں کو کم کرنا پڑے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مدینے کے مسلمان فاقہ کشی سے جوجھ رہے تھے، پریشان تھے، بھوک کا عالم تھا، ساری پریشانیوں کو سامنے رکھنے کے باوجود اللہ کے رسول نے مال نہیں لیا، ورنہ ایک جان کا فدیہ مسلمانوں کے ہاں کئی ہزار دینار تھا، جس سے بہت کچھ لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے مقابلے میں ان سے کہا کہ جاؤ پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ کوئی اپنے اور پرائے کا فرق نہیں۔ اور سب سے حیرت اور اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ سکھانے والے وہ دوست نہیں تھے، دشمن تھے، وہ سکھانے والے مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، وہ اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ مسلمانوں کو تعلیم دے دو۔ اس لیے تعلیم حاصل کرنے میں دوست اور دشمن، مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں۔ تعلیم کی قسم اور تقسیم جو ہمارے یہاں کی گئی ہے وہ علم نافع اور علم غیر نافع میں کی گئی ہے۔ علم نافع وہ ہے کہ جس سے دینی اور دنیاوی فائدہ انسان کو پہنچ سکے، اور علم غیر نافع وہ ہے کہ جو انسان کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے فائدہ نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کے لیے ہمیشہ دعائیں کی ہیں، آپ ہمیشہ علم نافع کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس اصول کو سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں علم نافع بن جائیں گی۔ میڈیکل لائن سے انسانی باڈی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے تو یہ بھی علم نافع ہے۔ انجینئرنگ انسان کی ضروریات کے لیے ضروری ہے، وہ بھی علم نافع ہے۔ صحافت کا اور آپ کے جو میڈیا کے لیے آپ جو کچھ پڑھتے ہیں، صحافی ہیں، اس کا علم بھی آپ کے لیے علم نافع ہے، جس سے آپ ادب کی دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور انسانوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ وکیل ہیں تو علم قانون بھی عزت اور عصمت کے حفاظت کے لیے آپ کے لیے یہ بڑا ضروری علم ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے علم نافع ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، تو اس کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بیماریوں سے بچا کر شفا یابی کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ لوگوں کے اگر آپ صحیح طریقے سے آپ کے پاس علم ہے اور اللہ کا دیا ہوا ایمان بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کو بیماری کے نام پر کاٹیں گے نہیں، آپ اس کو بیماری کے نام پر لوٹیں گے نہیں۔ اگر آپ انجینئر ہیں، اگر آپ اچھے انجینئر ہیں، تو آپ کسی کا گھر کا نقشہ بنانے میں، کسی بلڈنگ کو بنانے میں، کسی کارخانے کو چلانے میں، کسی بھی طرح کے کام کاج میں کمی بیشی نہیں کریں گے، آپ ڈپلیکیسی نہیں کریں گے، آپ غلط کام نہیں کریں گے۔ اگر آپ انجینئر ہیں، صحیح طریقے سے ایمانداری سے آپ اپنے کام کو انجام دیں گے، آپ علم نافع کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ علم نافع ہے۔ اور اگر آپ کے پاس میں علم ہے لیکن آپ اس علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہ علم آپ کے لیے علم نافع نہیں، علم زار ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور چاہے وہ آپ کے پاس میں میڈیکل کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، چاہے وہ آپ کے پاس میں وکالت کا علم ہو، حتیٰ کہ آپ کے پاس میں وہ قرآن کا علم ہو، دین کا علم ہو، اگر اس کی بنیاد پر بھی آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو تو وہ بھی آپ کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ ابلیس
وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، اس کے پاس میں اللہ کا دیا ہوا کافی علم تھا، اس نے فرشتوں کی صحبت میں رہ کر بہت سارا علم حاصل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے تکبر کی اور غرور کی بنیاد پر اس نے سرکشی کی، اس نے اللہ کے احکامات کو فراموش کیا۔ آج دیکھیے کہ دنیا کے اندر انسانوں کا سب سے بڑا اور بدترین دشمن وہ کون ہے؟ وہ شیطان ابلیس ہے، جس سے ہمیشہ ہم جو ہے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ کے پاس میں قرآن کا علم ہے، لیکن آپ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر غلط میسج پہنچا رہے ہو، آپ قرآن کی آیتوں کو کاٹ کاٹ کر آدھی ادھوری باتیں بتا رہے ہو۔ ہے قرآن پاک میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم نماز سے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہو دیکھو قرآن میں لکھا ہے نماز سے قریب مت جاؤ۔ ہے قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بات کچھ لکھی ہے، آپ اس کو کہیں سے کہیں ملا کر بتائیں، تو آپ قرآن کے علم کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کا علم آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ آج دیکھیے بہت سارے یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم سو کالڈ اسکالر بھی کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، محمد علی مرزا ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے 10 چیزیں تو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے رکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں اچھی رکھتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، جب آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، 1 مہینے 2 مہینے میں ایک بات ایسی کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے، جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے، جو مسلمانوں کو شریعت کے مزاج سے خراب کرنے والی ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ ان کے عادی ہو گئے ہیں، آپ ان کو سمجھ کر سن کر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ علم ہے کہ انسان کے پاس میں قرآن کا، حدیث کا، دین کا علم ہے، لیکن چونکہ اس علم سے وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، اس علم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو میرے بھائی عالم ہوتے ہوئے بھی انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کے یہاں علم کی تقسیم دنیاوی علم اور اخروی علم کی نہیں ہے کہ یہ دنیا کا علم ہے، یہ آخرت کا علم ہے۔ اگر آپ کا علم اللہ کے لیے دنیا کو نفع پہنچانے والا ہے، انسانوں کی مدد کرنے والا ہے، مسلمانوں کا تعاون کرنے والا ہے، اور اسلام کے احکامات اور اصولوں کے مطابق حلال کمائی کو کرنے والا ہے، تو آپ کا وہ علم نافع ہے، وہ آپ کو جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، ایمانداری سے کام انجام دے رہے ہیں، اس میں غریبوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ صحیح ڈائیگنوز کر رہے ہیں، آپ کے اندر جذبہ ہے کہ کسی کو غلط ڈائیگنوز نہ ہو، کسی کو غلط بیماری نہ ہو، کسی سے غلط پیسے وصول نہ کیے جائیں، تو آپ ڈاکٹر ہو کر بھی جنت میں جائیں گے۔ آپ کاروباری ہیں، تاجر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کے پاس میں 2 صفت ہونی چاہیے، سچے ہو، امانت دار ہو۔ اگر آپ میں یہ دونوں خوبیاں ہیں تو آپ ان دونوں خوبیوں کے ساتھ میں کل قیامت کے دن آپ شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ولیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ہر چیز کا اصول، ہر چیز کے لیے جو کچھ ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ علم حاصل کرنا ہمارے ہاں کتنا ضروری امر ہے۔ آج تک ہم علم حاصل کرتے تھے، دنیا میں ترقیاں ہماری تھیں۔ جب سے مسلمان آئے ہیں، آپ اس کے بعد دیکھ لیجئے، اب سے 200 سال پہلے تک ساری ایجادات مسلمانوں کی ہوئی تھی، لیکن ان 200 سالوں کے اندر ہم پست ہوتے چلے گئے، ہم دنیا میں ایسے پڑھتے چلے گئے، ہم عیاشیوں میں ایسے لگ گئے کہ ہم نے ایجوکیشن کو فراموش کر دیا، اور آزادی کے بعد میں مسلمانوں کا حال اتنا بدتر ہوتا چلا گیا ہے کہ ہم مزدوریوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم ذرا ذرا سے کاروبار میں لگ کر اپنے بچوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ آج ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے اپنے بچوں کو تعلیم دینی نہایت ضروری ہے۔ آنے والے زمانے میں اگر اپنے آپ کو اٹھانا ہے، اپنے آپ کو ترقی پر پہنچانا ہے، تو بغیر ایجوکیشن کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کتنا ہی بڑا آپ کا کاروبار ہو، آج آپ کے سامنے اتنی ساری پالیسیاں ہیں، اتنا سب کچھ ہے، اتنا فاسٹ زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا، AI کا زمانہ ہے کہ آپ کو کوئی بھنک نہیں ہے ان چیزوں کی۔ آپ دیکھیے آج حالات دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ ہمارے مسلمان پہلے خود کپڑا بنایا کرتے تھے، پہلے ساری محنتیں خود کرتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ جا کر بڑے بڑے لوگوں کے اور لالوں کے پیروں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ سودے کرتے تھے، اور وہ ان کو 1-1 سال 2-2 سال کے ادھار پر ان سے سودا لے کر ان کو ٹلا دیا کرتے تھے۔
لیکن آج مسلمانوں کے بچوں نے تعلیم میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنے کاروبار میں اپنے آپ میں ترقی حاصل کی. آج وہ آپ دیکھیے ہاپوڑ روڈ پر جا کر, آپ شہر میں دیکھیے جگہ جگہ اپنے آفس لے کر بیٹھے ہیں, وہ خود اپنے ہندوستان کے اندر وزٹ کر رہے ہیں, اپنا مال بنا کر خود بیچ رہے ہیں. یہی تو فائدہ ہے کہ آپ جس چیز سے پہلے 1 روپے کما رہے تھے, آپ اگر تعلیم میں آگے بڑھے تو آپ 10 روپے کمانے لگے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی آپ کے قریب آئے گا. جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ دین کے بھی قریب ہوں گے, آپ اللہ کو بھی قریب سے پہچانیں گے, اللہ کے احکامات بھی صحیح سے عمل کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو تعلیم حاصل کرنے والا بنائے, اپنی اولاد کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانے والا بنائے. آج سب سے افسوسناک حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ارتداد کا ماحول ہے, ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, شادیاں کرنے کے بعد بھی ہمارے یہاں سے جا رہی ہیں. ابھی ایک واقعہ بالکل کل ہمارے سامنے مدرسے میں پیش ہوا کہ اس بچی کی شادی مسلمانوں نے کی, اس کے گھر والوں نے, اور 1 مہینہ شادی کو ہوا اور بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. یہ سارے حالات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو تو ایجوکیشن کی لائن میں آگے بڑھا دیتے ہیں, ان کو تو ہم BA, MA, MBA بہت کچھ کراتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو پڑھائی سے روک دیتے ہیں. اپنے بچوں کو 10th پر 12th پر ان کی پڑھائی چھڑوا دیتے ہیں اور وہ انہیں کاروبار میں لگا دیتے ہیں, یا ان کی صحیح تعلیم نہیں ہو پاتی. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری بچیاں ہیں پڑھی لکھی اور ہمارے بچے ہیں ان پڑھ, وہ 10th ہیں 12th ہیں. اب ان کے رشتے کہاں سے ہوں گے؟ جب ان کے رشتوں کی نوبت آتی ہے تو میل نہیں ہو پاتا, جن کا جوڑ نہیں مل پاتا. جب جوڑ نہیں ملتا تو بچیاں ہماری گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور ان کے جوڑ کے چکر میں 1 سال 2 سال کرتے کرتے ان کی زندگیوں کو 22 سال سے رشتے دیکھتے 30 سال تک گزار دیتے ہیں. 8 سال ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ان کی تعلیم تو بہت اچھی کرا دی آپ نے, ان کو BEd کرا دیا, ان کو MBA کرا دیا, لیکن ہماری نوجوان جو لڑکوں کی نسل ہے ان پر ہم محنت نہیں کر رہے ہیں. اب ان کے پاس تعلیم نہیں ہے, اب اس لیے رشتے تلاش کرتے رہتے ہیں, ناشتے کراتے رہتے ہیں, بچیوں کی زندگیاں برباد ہوتی چلی جاتی ہے. 5 بچیاں تو وہ ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی پڑھے پڑھے کیا کروں, کچھ کام کر لیتی ہوں گھر میں بیٹھ کر, وہ ورک فرام ہوم میں لگ جاتی ہیں. بعض بچیاں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں کہ جی کچھ نہیں آ رہا, کم سے کم میری ڈگریاں ہیں, جب تک رشتہ نہیں ہوتا میں کچھ کما لوں گی. وہ جا کر اسکول کی لائن میں ٹیچرنگ میں لگ جاتی ہیں. بعض بچیاں نوکریوں میں چلی جاتی ہیں. یہ سارا وبال کس پر پڑتا ہے؟ جن بچیوں کو جن کی ذمہ داری ماں باپ پر تھی کہ ان کو 1 روپیہ نہیں کمانا, ان کو تو ان کے نخروں کے ساتھ برداشت کرنا ہے, ان کے ماں باپ کو ان کو پالنا ہے, اور شادی کے بعد ان کے شوہر کو ان کے سارے نخرے برداشت کرنے ہیں, سارے کے سارے خرچے برداشت کرنے ہیں. ان بچیوں کو ہم گھر سے باہر نکالتے ہیں, اور جو جانور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکہ زنی کے لیے سازشوں کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کب ہماری بچیوں پر ڈاکہ ڈالیں اور کب ان کو جو ہے اپنے جال میں پھنسائیں, وہ لے کر ان کے تیاری ان کے جال میں پھنس جاتی ہے اور سارا کا سارا فساد وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. یہ سب ہماری بدعمالیاں ہیں, یہ سب ہماری سوچ اور ہماری جو غور و فکر ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھاتے تعلیم میں. اس لیے میرے بھائیوں, اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. آپ ان کو تعلیم میں آگے بڑھائیں گے تو ان کے رشتے آپس میں جوڑ کھائیں گے, میل کے ساتھ رشتے ہوں گے, تو ہماری بچیاں غیروں کے پاس جانے سے بچیں گی. ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کے دن کوئی اس کا باپ صرف مجرم نہیں ہوگا, پوری کی پوری محلے کی بستی اور پورا کا پورا شہر اور جو سماج کے ٹھیکیدار اور ذمہ دار تھے, اللہ کے یہاں سب کی پکڑ ہوگی. اللہ سب کو لائن سے ایک ساتھ کھڑا کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے والا بنائے, ان کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد.